السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں اللہ کے واسطے بائی امیمہ شفیق قریشی ایپیسوڈ نمبر 22۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں مشرک ہوں۔ آج اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس نے تو ساری زندگی شرک کیا تھا۔ اس نے تو اللہ کو سجدہ صرف اپنی ماں کے کہنے پر کیا تھا۔ شایان، تم تو میرے فرمانبردار بیٹے تھے نا، آخر کیسے اللہ سے غافل ہو سکتے ہو؟ شایان نے چونکتے ہوئے سامنے دیکھا تھا۔ سامنے رقیہ بیگم کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ امی، میں نے جان کر نہیں کیا، وہ بے بسی سے رو دیا تھا۔ میں تو تمہیں اپنا بیٹا مانتا تھا، کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے شایان، اور تم نے میری ہی بیٹی کے ساتھ منہ پھیر گئے تھے۔ نہیں شہزاد انکل، شایان تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی، تم جیسے شخص کے ساتھ جسے اللہ کا نام سننا بھی روادار نہیں۔ اب کی بار اسے انادل دکھی تھی۔ نہیں، وہ بے بسی سے مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ شایان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے، ساری آوازیں جیسے گڑمڑ ہوئی تھی۔ وہ گہری سانسیں لیتا باہر گیا تھا۔ باہر گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے تھے۔ وہ سب نہ جانے کس بات پر ہنس رہے تھے، مگر شایان کو لگا وہ اس پر ہنس رہے ہیں۔ اسے حویلی کی در و دیوار اپنا تمسخر اڑاتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس وقت بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ میں قصوروار نہیں تھا، مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی تھپڑ مارنے والا نہیں تھا۔ اس کے دل نے ایک کمزور دلیل پیش کی تھی جسے دماغ نے فوراً ہی رد کیا تھا۔ جب وہ اللہ سے غافل ہوا تھا تو اس وقت 24 سال کا تھا۔ کیا ایک 24 سالہ مرد کو واقعی سمجھانے کی ضرورت تھی؟ وہ بھی اس شخص کو جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہو، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہو۔ آج وہ منہ کے بل گرا تھا۔ ایک زبردست تماچا اس کی گال پر پڑا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کی آنکھیں کسی اور نے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی بچی نے کھولی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گرتا پڑتا بہت مشکل سے اپنی گاڑی تک آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ دنیا میں کسی بھی چیز کا واسطہ دے دیتے تو یہ تمہارے ہوتے، مگر جس کا واسطہ تم نے مجھے دیا ہے اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ آج کے بعد اگر اس گھر میں قرآن کی تلاوت چلی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مجھے اللہ کا واسطہ مت دو۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر آڑی ترچھی گاڑی چلا رہا تھا۔ شایان کے دماغ نے کام کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ کس سے معافی مانگے، کس کے آگے ہاتھ جوڑے؟ شایان کو اپنی کی گئی ہر ایک حرکت یاد آ رہی تھی۔ کس طرح اس نے جانماز جلائی تھی، کس طرح اس نے آسمان پر پتھر برسائے تھے، کس طرح اس نے قرآن پاک کو اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ اب کس منہ سے وہ توبہ کرے؟ کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دل اور دماغ نے بھی ایک وقت چیخ کر کہا تھا، انادل۔ شایان کو دوسرا خیال انادل کا آیا تھا۔ اس نے فوراً اسے کال کی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے۔ انادل پلیز فون اٹھاؤ۔ شایان اسے نہ جانے کتنی دفعہ فون کر چکا تھا مگر وہ کال ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی۔ شایان نے ڈرائیو کرتے اسے کوئی 20-25 میسیجز کیے تھے مگر کوئی جواب نہیں۔ اس کے گھر جاتے تو بہت وقت گزر جانا تھا۔ شایان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہی وائس نوٹ کھولا تھا، انادل پلیز مجھے معاف کر دو، انادل پلیز ایک بار میری بات سن لو، میں غلط تھا، تم ٹھیک ہو، میں نے ساری زندگی شرک کیا، مجھے معاف کر دو دل، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ ارے میں تو بہت بد نصیب شخص ہوں جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کے بعد بھی اس کی آیتوں کا انکار کیا۔ میں تو وہ بد نصیب ہوں جو ساری زندگی نماز پڑھ کر بھی اللہ کو سجدہ کر کے بھی غافل ہو گیا۔ امی تو مجھے ایک نیک شخص بنانا چاہتی تھی مگر میں تو مشرک ہی بن گیا۔ وہ مین روڈ پر بہت رش ڈرائیو کر رہا تھا، آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا چھا گیا ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم سے عشق کرتا ہوں اور ایک سچا عاشق تو اپنے محبوب کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ وہ کرب سے ہنسا تھا۔ میں تمہارا سچا عاشق ہوں انادل، تمہاری خوشی مجھ سے دور جانے میں ہے نا، پھر ٹھیک ہے۔ شایان نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھے تھے۔ میں آج محض تمہاری خوشی کی خاطر تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ شایان کی سانس بند ہوئی تھی۔ انادل، میں شایان میر اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں
شایان نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ اگر کوئی اسے ان الفاظ کے بدلے انگارے چبانے کا بھی کہتا تو وہ خوشی خوشی چبا لیتا، مگر یہ الفاظ مگر انادل کی خوشی کی خاطر اسے یہ کرنا ہی تھا۔ انادل، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شایان کی روح پرواز ہونے کے قریب تھی۔ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھے وہ فل اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ تم میرا عشق ہو انادل، شایان نے بے بسی سے کہا تھا۔ آج میں اپنے عشق کو آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شایان کی جان مانو جیسے نکل ہی گئی تھی۔ آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ، آئی لو یو بلبل۔ وہ بلک بلک کر رو دیا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شایان کے ہاتھ سے فون ایک دم ہی چھوٹ کر گرا تھا۔ اب وہ دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے دماغ میں ساری سوچیں گھوم رہی تھی۔ شایان، تمہاری نماز بہت پرسکون اور خوبصورت ہے۔ ایسی نماز بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ میرے بیٹے کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ مجھے اللہ کا واسطہ مت دو۔ آنکھوں کے آگے ایک دم ہی دھند چھا گئی تھی۔ سڑک کے ایک ٹرن پر اس نے فل اسپیڈ سے گاڑی موڑی تھی۔ سامنے سے آتے ہوئے ٹرک سے اس کی گاڑی بری طرح ٹکرائی تھی اور شایان میر کی کہانی آج یہیں ختم ہوئی تھی۔ ہائے اللہ جی، یہ چچی جان بھی نہ! آج پھر عنایہ اور انادل کو گھر کے کاموں پر لگایا گیا تھا۔ چچی جان تو نہ ہم سے سوتیلوں جیسا سلوک کرتی ہے، ایک اپیہ ہی ان کی سگی ہے۔ انادل نے بھی منہ بسورے اب لاؤنج کی ڈسٹنگ شروع کی تھی۔ اینی، انادل کی نظر ایک دم ہی اس کے ہاتھ کی طرف اٹھی تھی۔ عنایہ کا میٹر اچھا خاصا شارٹ تھا۔ یہ انگوٹھی تو بہت خوبصورت ہے اور کافی مہنگی بھی لگ رہی ہے۔ کب خریدی تم نے؟ انادل نے ایک آنکھ اچکا کر پوچھا تھا۔ یہ ابھی چند دن پہلے ہی خریدی تھی۔ عنایہ نے انگلی منہ میں ڈالے نظریں چرائی تھی۔ وہ انادل کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کے اس جلاد پروفیسر نے اسے پروپوز کیا تھا اور اس نے خوش دلی سے پروپوزل قبول کر لیا تھا۔ ہائے اللہ، میرا فون! انادل کو اچانک ہی اپنا فون یاد آیا تھا۔ مریم کی کال آنی تھی اور پچھلے 2 گھنٹے سے اس کا فون کمرے میں موجود تھا اور وہ خود سارے گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔ انادل بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تھی۔ اگر مریم نے کال کی ہوگی تو یقیناً اب وہ انادل سے ناراض ہو چکی ہوگی۔ آخر مسئلہ کیا ہے اس شخص کو؟ شایان کی اتنی ساری مس کالز، میسیجز اور وائس نوٹس دیکھ کر انادل کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ وہ شخص اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ خون میں لت پت شایان کے وجود کو وہاں موجود لوگوں نے گاڑی سے نکالا تھا۔ آج وہ اپنی تمام غرور و تکبر کے ساتھ بے یار و مددگار وہاں پڑا تھا۔ ایمبولینس بلاؤ جلدی، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ وہاں موجود کسی شخص نے کہا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، اس کی سانسیں نہیں چل رہی۔ ایک آدمی نے اس کی سانسیں چیک کرتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں موجود سب لوگوں نے افسوس کیا تھا۔ وہ بستر پر شوق کی حالت میں بیٹھی تھی۔ فون نیچے زمین پر گرا ہوا تھا، چہرے پر محض اضطراب تھا۔ آنکھ سے ایک آنسو پھسل کر گال پر گرا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کے لب اپنے آپ ہی مسکرائے تھے۔ میں آزاد ہو گئی۔ آنکھوں میں جیسے بے یقینی تھی۔ میں آزاد ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ سارے کام میں نے اکیلے ہی کرنے ہیں۔ عنایہ غصے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تم چلو، میں شکرانے کے نفل ادا کر کے آتی ہوں۔ ہیں؟ کس چیز کے شکرانے کے نفل؟ عنایہ نے چڑھ کر پوچھا تھا۔ آزادی کے، مسکرا کر کہتی ہوئے وضو کرنے گئی تھی اور عنایہ اس پاگل پر مٹی ڈالتی باہر لاؤنج کی طرف بڑھی تھی۔ جہاں نماز بچھایا انادل نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ وہ انادل شہزاد تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شایان میر کی موت پر شکرانے کے نوافل ادا کرے گی اور اس نے کیے تھے۔ دعا مانگنے کے بعد اب وہ اٹھی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے زمین پر پڑے ہوئے فون کو اٹھایا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری 3rd کلاس محبت۔ خود سے مخاطب ہوتے انادل نے شایان کو اپنی زندگی سے اور اپنے فون دونوں سے بلاک کیا تھا۔ وہ اب کافی حد تک پرسکون تھی۔ 1 سال بعد اندھیری کالی رات میں وہ ننگے پیر دیوانہ وار جنگل میں بھاگ رہی تھی۔ اچانک ہی سامنے پڑے ہوئے پتھر سے وہ بری طرح ٹکرائی تھی۔ زمین پر جگہ جگہ کانٹے بکھرے پڑے تھے۔ زخمی پاؤں کے ساتھ کراتے ہوئے وہ زمین پر گری تھی۔ دونوں پیر خونم خون ہو چکے تھے۔ شایان، وہ پوری قوت سے چلائی تھی، پسینے سے شرابور وجود کے ساتھ۔ اچانک ہی انادل کی آنکھ کھلی تھی۔ شایان اپنا سر تھامتے وہ بار بار اسے پکار رہی تھی۔ کیوں چھوڑ دیا تم نے مجھے؟ اس 1 سال میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ انادل کی زندگی سے مانو سکون جیسے نکل ہی گیا تھا۔ کیوں دی تم نے مجھے طلاق؟ اگھڑتی سانسوں کے ساتھ وہ ایک بار پھر بستر پر ڈہ گئی تھی۔ محض پچھتاووں کے سوا اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ بلبل، آئی لو یو بلبل۔ تم لال رنگ مت پہنا کرو۔
तुम तो हर रंग में ही कयामत ढाती हो, मगर मुझे तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं दिखता। काला रंग तुम पर बहुत जचता है बुलबुल। मुसलसल छत छत को घूरते अब वो खामोश आंसू बहा रही थी। जल्दी से तैयार हो जाओ, अनाबिया ने एक गुलाबी रंग का सूट बिस्तर पर रखते हुए कहा था। मैं हरगिज़ तैयार नहीं होंगी और किसी भूल में भी में मत रहिएगा कि मैं यूं कांच की गुड़िया की तरह सजकर किसी के सामने जाऊंगी। अनादिल ने वो ड्रेस उठाकर ज़मीन पर फेंका था। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? एक साल में ये 5वां रिश्ता है जिसे तुम ठुकरा रही हो। अनाबिया और ज़ीशान की रुखसती हो चुकी थी और ज़ीशान उसे अपने साथ लाहौर ले गया था। अभी वो सबसे मिलने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद आए थे। मुझे शादी नहीं करनी, अनादिल ने नज़र झुकाए संजीदगी से कहा था। तो तुम्हें कौन कह रहा है कि अभी शादी करो? अभी तो सिर्फ रिश्ता होगा और शादी में तो एक दो साल लग ही जाते हैं। अनाबिया ने बहुत मोहब्बत से उसे समझाने की कोशिश की थी। अभी क्या मैं कभी शादी नहीं करूंगी, अनादिल ने चीखते हुए कहा था। मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप तैयार हो जाओ। अनाबिया गुस्से से कहती कमरे से बाहर गई थी। शायान क्यों किया तुमने मेरे साथ ये? अनाबिया के जाते ही अनादिल एक बार फिर शायान को याद करते रो दी थी। हाँ बोलो मरियम, आंसू साफ करते अनादिल ने फ़ोन उठाया था। तुम रोई हो? मरियम ने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं, उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। क्यों रोई हो? पिछले एक साल से महज रोने और पछताने के सिवा अनादिल ने और कुछ नहीं किया था। मुझे शादी नहीं करनी मरियम। आंखों से पानी बहकर अनादिल का चेहरा भिगो रहा था। क्यों? सब कुछ जानने के बावजूद भी मरियम ने पूछा था। तुम जानती हो, गाल पर लड़ियों की सूरत में बहते पानी को बेदर्दी से साफ करते हुए अनादिल गोया हुई थी। मैंने कहा था तुम्हें बर्बाद कर लोगी खुद को। एक गहरी सांस हवा में तहलील करते मरियम ने निहायत अफसोस से कहा था। उसने धोखा दिया है मुझे, बेवफाई की है। क्या मोहब्बत के दावे करने वाले इस तरह से बीच राह में छोड़कर चले जाते हैं? वो अभी शायान को ही कसूरवार ठहरा रही थी। अनादिल जो होना था वो हो चुका है, अब भूल जाओ उसे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। नहीं, मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। अनादिल ने खटाक से फ़ोन बंद करते खुद से दूर उछाला था। बेशक मुझे छोड़कर चले जाते मगर यूँ मुझसे अपना नाम न छीनते। एक वक्त था जब वो आखिरत में भी अपने साथ उसका नाम पुकारे जाने पर खौफज़दा थी और आज वो नाम छिन चुका था तो वो शदीद पछतावों में घिरी हुई थी। कैसी हो तुम? अनादिल के गले लगते हुए शाहज़ा ने खुशदिली से कहा था। ठीक हूँ। मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए आहिस्तगी से गोया हुई थी। अब उसने मुस्कुराना छोड़ दिया था। अनादिल की मुस्कुराहट शायान अपने साथ ही ले गया था। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम। शाहज़ा अनादिल को अपने सामने देख बहुत खुश थी। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद अनादिल ने तो खुद को घर तक ही महदूद कर लिया था। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। अनादिल का इशारा शाहज़ा के हिजाब की तरफ था। शाहज़ा उस एक साल में बस यहीं तक का सफ़र तय कर सकी थी, मगर इस सब के बावजूद अनादिल बहुत खुश थी क्योंकि ये सफ़र इतना आसान न था। कभी कभार शाहज़ा में उसे अपना आप दिखता था। उसे आज भी अपना माजी अजबर था। अनादिल, तुम्हें पता है मुझे आज तुम्हारे चेहरे पर क्या दिख रहा है? शाइस्ता का लहजा हद दर्जा नरम था। हाँ जानती हूँ, फटकार, बदसूरती, माथे पर बदकिरदारी का दाग। नज़र झुकाए लब भीजे अनादिल ने बेदर्दी से कहा था। जवाब वाले हादसे ने उसे बिल्कुल तोड़ दिया था। शाइस्ता के वापस आते ही वो उससे मिलने उसके घर गई थी। उसके गले लगकर तमाम आप बीती सुनाकर ही अनादिल को कुछ हद तक सुकून मिला था। नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाते मुस्कुराई थी। आज तुम्हारे चेहरे पर नूर है अनादिल। अनादिल ने चौंक कर नज़रें उठाई थी और अगले ही लम्हे वो शाइस्ता के गले लगकर फूट फूट कर रोती थी। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद अनादिल ने अच्छे से चादर को अपने गिर्द लपेटा था। दरवाजे तक पहुँचकर उसे अचानक ही याद आया कि उसे शाइस्ता से कुछ पुराने नोट्स भी लेने थे। उससे पहले कि वो शाइस्ता के कमरे तक पहुंचती, जुनैद की आवाज़ पर उसके कदम वहीं रुके थे। अम्मा, मैंने कितनी दफ़ा समझाया है आपको, इन दोनों बेहया लड़कियों को घर में मत आने दिया करे और ख़ास तौर पर इस अनादिल को, और शाइस्ता को भी समझा दे कि वो इनसे अपनी दोस्ती ख़त्म करे। वो नहायत गुस्से की हालत में अपनी माँ से मुखातिब था। दहलीज पर खड़े अनादिल के तो मानो अवसान ही खता हो गए थे। इस तरह किसी को बेहया कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बहनों की तरह है तुम्हारी। उनका लहजा काफ़ी सख्त था। बेहया को बेहया नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? और वो मेरी बहनें नहीं है। मेरी बहन एक बहुत ही पाकबाज लड़की है। अनादिल में अब मज़ीद वहाँ रुकने की सकत नहीं थी। वो बोझल कदमों से वहाँ से हटी थी। आखिर क्या गलत कहा था जुनैद ने? उस जैसी लड़की को आखिर क्यों कोई अपनी बहन बनाएगा? यह आखिरी दिन था जब अनादिल शाइस्ता के घर गई थी। उस दिन के बाद उसने कभी भूल कर भी शाइस्ता के घर का रुख नहीं किया था।
انادل تم کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ شانزا نے استفسار کیا تھا۔ کہیں نہیں، انادل نے سر جھٹکا تھا۔ تم شادی کر رہی ہو؟ شانزا کے اس طرح پوچھنے پر انادل کا رنگ ایک دم ہی فک پڑا تھا۔ نہیں، تم سے کس نے کہا؟ انادل نے دانت پیسے تھے۔ یہ انایا کبھی نہیں سدھرے گی۔ یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم کب کر رہی ہو شادی؟ نہایت چالاکی سے موضوع بدل چکی تھی۔ میں کیسے کر سکتی ہوں شادی؟ بھرائی آواز کے ساتھ شانزا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ مجھے کون قبول کرے گا؟ اور جب میں اسے یہ بتاؤں گی کہ میں ماضی میں کسی کے ساتھ انوالو تھی، تب تو کوئی بھی میرا ہاتھ نہیں تھامے گا۔ شانزا، زندگی اکیلے نہیں گزرتی، کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہمیں ہر وقت رہتی ہے، اور تم کیوں کسی کو اپنے ماضی کے بارے میں بتاؤ گی؟ تو کیا میں اسے دھوکہ دوں؟ شانزا کو اپنی سماعتوں پر شک ہوا تھا۔ آخر انادل کہنا کیا چاہتی تھی؟ نہیں شانزا، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ جب تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہو، توبہ کر چکی ہو، تو پھر تمہارے ماضی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تمہیں پتہ ہے شانزا، ہم عورتیں یہیں پر سب سے بڑی غلطی کرتی ہے۔ اپنے شریک حیات کو اپنے ماضی کے بارے میں سب بتا کر ہم خود ہی اپنی زندگی مشکل بنا لیتی ہے۔ ایسا کرنے سے دلوں میں رنجشیں اور کدورتیں بڑھتی ہے۔ چاہے مرد ہو یا عورت، اپنے ماضی کی غلطیوں کا اپنے شریک حیات کے سامنے اعتراف کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ خیانت نہیں ہے۔ خیانت تب ہوتی جب آپ کسی کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی سے تعلق بنائیں۔ اس لیے جن گناہوں پر توبہ کر لی جائے ان کا ذکر کسی انسان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، مگر لوگ معاف نہیں کرتے۔ انادل کی آنکھوں کے سامنے شایان کا چہرہ لہرایا تھا۔ اس نے بھی تو اسے معاف نہیں کیا تھا، مگر شایان نے معافی ہی کب مانگی تھی؟ ڈرائیو کرتے وہ آگے جا رہا تھا۔ اچانک سڑک پر کھڑی ایک گاڑی کے پاس کھڑے ایک شخص کو دیکھ کر اس نے بریک لگائی تھی۔ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں کیا؟ وہ ایک دم ہی پلٹے تھے۔ سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ جی بیٹا پلیز۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہٹے تھے۔ اسے تو میکینک کے پاس لے کر جانا پڑے گا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ ٹھہرا ہوا لہجہ، پرکشش نفوس، احتراماً کہے گئے جملے، وہ واقعی متاثر ہوئے تھے۔ شکریہ بیٹا۔ اپنے گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا، جبکہ سامنے موجود بنگلے کو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ وہ جیسے تصدیق چاہتا تھا۔ جی اندر آئے، چائے پیتے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر آفر کی تھی۔ نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر کسی دن۔ اپنے تاثرات پر قابو پاتے وہ تک مسکرایا تھا۔ بالکل بھی نہیں، انجان ہوتے ہوئے بھی آپ نے میری مدد کی ہے، کم از کم مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع تو دے۔ ہم انجان تھوڑی ہے۔ سامنے موجود بنگلے کی طرف دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، آخر انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ویسے بھی میری نماز قضا ہو رہی ہے، پھر مجھے آفس بھی جانا ہے۔ انداز نہایت ہی دھیما اور معذرت خواہ تھا۔ وہ واقعی حیران ہوئے تھے۔ آج کل کہاں اس قسم کے نوجوان پائے جاتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ گاڑی سے باہر نکلتے انہیں اچانک ہی یاد آیا تھا۔ احمد، میرا نام احمد ہے، شائستگی سے مسکرا کر کہتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہو گیا معائنہ تو آپ پلیز میرے کمرے سے چلی جائیں، میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ وہ اب سخت بیزار ہوا تھا۔ نہیں، ابھی کہاں۔ اسے گھوری سے نوازتے اب وہ اس کی نبض چیک کر رہی تھی۔ سامیہ پلیز، اس نے گویا منت کی تھی، آج تو میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی ایس ایم کے تمہیں کون سا مرض ہے۔ منہ بسورے سامیہ نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ میرا مرض لا علاج ہے۔ وہ بے بسی سے ہنسا تھا، جس پر سامیہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے عشق ہوا ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ سامیہ اس کی بڑبڑاہٹ نہیں سن سکی تھی۔ کون سا مرض ہے تمہیں؟ آنکھیں چھوٹی کیے سامیہ نے اسے گھورا تھا۔ کوئی مرض نہیں ہے، اسے ہاتھ سے پکڑتے کمرے سے باہر نکالتے دروازہ بند کیے اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ آنکھ سے بہتے ایک آنسو کو صاف کرتے ہوئے بے بسی سے مسکرایا تھا۔ اب نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ انایا نے جوس کا گلاس سائڈ پر رکھے شکایتی نظروں سے کہا تھا۔ ہائے، ارمان نے سر داب بھری تھی۔ نظریں اب بھی انایا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ایسے دیکھنے کا مقصد؟ آج سے پہلے کبھی کوئی حسین اور ذہین لڑکی نہیں دیکھی ہے۔ ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا دے کر پیچھے کرتے انایا نے اپنی تعریف کی تھی۔ ایک سیکنڈ۔ ارمان نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے انایا کا جائزہ لیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ یہ حسین تک تو سمجھ آتا ہے، اس دنیا میں بیوٹی پارلر اور فلٹرز موجود ہیں، مگر ذہین؟ لڑکیاں ذہین بھی ہوتی ہے کیا؟ ارمان نے ایک آنکھ اچکا کر لب دبائے کہا تھا، جبکہ اس کی اس بات پر تو انایا کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ غصے سے پیر پٹکتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اینی سنے تو؟ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے گیا تھا۔ میں مذاق کر رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑتے ارمان نے معذرت کی تھی۔ نہیں، اب کیوں آئے ہیں میرے پیچھے؟ منہ بنائے وہ اب نخرے دکھا رہی تھی۔
میں تو آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتا ہوں، لیکن دیر آپ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ جب بھی رشتہ لے کر جانے کی بات کرتا تھا، عنایا اسے ٹال دیتی تھی۔ اس میں میرا قصور تھوڑی ہے، میرے اوپر ایک چڑیل بیٹھی ہے، اور اس سے پہلے میری شادی کیا رشتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ عنایا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، گھر پر سب اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح سمجھتے تھے۔ اس کی شادی کا خیال تو کبھی بھول سے بھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ آپ کی بہن شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ پہل جب عنایا اس طرح بدتمیزی سے انادل کا ذکر کرتی تھی تو ارمان اسے ٹوک دیتا تھا، مگر اب وہ اس سب کا عادی ہو چکا تھا، کیونکہ اس کا دماغ خراب ہے۔ منہ پھلائے عنایا نے ارمان کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، جس پر وہ محض نفی میں سر ہی ہلا سکا تھا۔ کر لی پیکنگ؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے پڑے بیگ کو دیکھ عنایا نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ بیگ کی زپ بند کرتے انادل نے سر ہلایا تھا۔ ویسے معیز بھائی میں کس چیز کی کمی ہے؟ انادل کے ہاتھ ایک دم ہی رکے تھے۔ وہ آج بھی تمہیں اپنانے کو تیار ہے، اور اب تو انہیں تمہارے پردے پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ہوتا کون ہے میرے پردے پر اعتراض کرنے والا؟ وہ ایک دم ہی پھٹ پڑی تھی۔ اور جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی تو پھر نہیں کرنی، مرو ساری زندگی کنواری، کہتے ساتھ ہی وہ سامنے پڑی کتابوں کو ایک ہاتھ سے پرے ڈھکیلتی غصے سے کمرے سے باہر گئی تھی۔ میری کون سی عمر نکلی جا رہی ہے جو سب کو میری شادی کی فکر لگی ہے؟ وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ انادل انابیہ اور ذیشان کے ساتھ لاہور جا رہی تھی، کیونکہ مریم کی شادی لاہور میں ہو رہی تھی، اور اشفاق صاحب بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے، کیونکہ لاہور میں ان کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی۔ میں کچھ نہیں سنوں گی اسم، تم چل رہے ہو؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے سامیہ نے اسے گھورا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے، اس نے فوراً انکار کیا تھا۔ تمہارے موڈ کی ایسی کی تیسی۔ 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد وہ اسے منانے میں بالآخر کامیاب ہو چکی تھی۔ لاہور، خشک سرد اور چاندنی رات میں ہر چہرہ جگمگا رہا تھا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت فارم ہاؤس تھا، جہاں پر آج ملک کے تمام نامور بزنس مین موجود تھے۔ بہت ہی ہائی سیکیورٹی میں اس پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کالے رنگ کے نفیس سبائے میں ملبوس اور ہلکے سے کام والی خوبصورت سی سفید چادر اوڑھے وہ قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ دل کی آج عجیب کیفیت تھی، ایسے جیسے کچھ انہونی ہونے والی ہو۔ مریم کی شادی کے بعد اشفاق صاحب کے اصرار پر آج انادل ان کے ساتھ آئی تھی، کیونکہ جس پروجیکٹ کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے وہ یہاں موجود تھے، اس میں انادل کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تقریباً 3 مہینے پہلے ہی انادل نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا، اور یہ اس کا پہلا پروجیکٹ تھا جس میں اسے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اب اشفاق صاحب باری باری سب سے مل رہے تھے، اور انادل بھی ان کے ساتھ تھی، مگر دل بہت بے چین تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے اس عبایا میں موجود لڑکی کو بہت عجیب نظروں سے دیکھا تھا، مگر انادل کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ ایسی نگاہوں کی عادی تھی۔ کیسے ہیں شاہنواز صاحب؟ اشفاق صاحب خوش دلی سے ان کے گلے لگے تھے۔ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ رسمی سی علیق سلیق کے بعد انہوں نے ذیشان اور انادل کا تعارف کروایا تھا۔ انادل کو دیکھ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکے تھے۔ وجہ اس کا عبایا تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی اس کی شخصیت میں ایک گریس تھا، وہ پر اعتماد تھی، اور اس چیز نے انہیں کافی متاثر کیا تھا۔ ہائے، ایک لڑکی مسکراتی ہوئی ان تک آئی تھی۔ ان سے ملے اشفاق صاحب، یہ میری بھتیجی سامیہ ہے۔ ویسے تو یہ ایک ڈاکٹر ہے، مگر انہیں بزنس میں زیادہ دلچسپی ہے۔ اب وہ لوگ مسکرا کر ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، مگر انادل کو اس گفتگو میں بالکل بھی دلچسپی نہ تھی۔ میرا بیٹا بھی یہیں کہیں ہوگا، میں آپ کو ملواتا ہوں، انہوں نے سامیہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جس پر وہ جذبات میں سر ہلاتی آگے بڑھی تھی۔ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اسے ایک کونے میں کھڑے دیکھ سامیہ نے اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالے پوچھا تھا۔ ویسے ہی اپنے ماتھے کو چھوتے وہ شدید بے چینی کی حالت میں گویا ہوا تھا۔ یہاں قدم رکھتے ہی اس کے دل کی عجیب حالت تھی، کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ انکل، یہ میرے کزن ہے شایان میر احمد۔ سامیہ نے اس کی باہوں میں باہیں ڈالے اشفاق صاحب سے شایان کا تعارف کروایا تھا۔ انادل نے چونکتے ہوئے فوراً نظریں اٹھائی تھیں۔ سامنے موجود شخصیت کو دیکھ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ او احمد، شایان میر احمد۔ اشفاق صاحب فوراً ہی اسے پہچان گئے تھے، اس دن شایان نے ہی ان کی مدد کی تھی۔ مجھے اس دن بھی لگ رہا تھا کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے، مگر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اتنا بڑا بزنس مین اس طرح سڑک پر کسی کی مدد کرے گا۔ ان کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی اور بے حد دلکش تھی۔ انادل کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔
تھوڑی سی بات چیت کے بعد شایان کی نظر تھوڑا سائڈ پر کھڑی اس لڑکی پر پڑی تھی۔ بھوری آنکھیں ہیزل آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے سب رک گیا تھا، وقت تھم چکا تھا۔ ہر جگہ صرف سناٹا تھا، گہرا سناٹا۔ اس سناٹے میں صرف ایک شور تھا، دو دلوں کی دھڑکنوں کا شور۔ وہ اسے پہچان چکا تھا، ایک نقاب کیا وہ تو اسے ہزار پردوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ بھی اسے پہچان چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ دلکش لگ رہا تھا، یا پھر شاید انادل نے پہلی بار اسے اتنا غور سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، شاید شکوہ، مگر وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ آخر کس قسم کا شکوہ۔ اب انادل کی نظر اس کے پہلو میں اس کے بے حد نزدیک کھڑی لڑکی پر پڑی تھی۔ ایک دم ہی اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ آنکھیں نمکین پانیوں کی بوجھ سے بھر گئی تھی۔ آنکھوں میں اب مزید یہ بوجھ اٹھانے کی سکت نہ تھی۔ انہوں نے فوراً اس بوجھ کو آنسو کی صورت میں باہر نکالا تھا۔ اب آنکھوں کا یہ بوجھ اس کے گال بھگو رہا تھا۔ اپنی متاع جان کی آنکھوں میں اضطراب، بے یقینی اور آنسو دیکھ شایان نے فوراً ہی سامیہ کو خود سے دور کیا تھا۔ چچا جان، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گر کر دہاڑے مار مار کر روتی، اس نے بروقت ہی یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بیٹا کیا ہوا؟ انادل کی حالت دیکھ وہ بہت پریشان ہوئے تھے۔ ذیشان بھی نہیں ہے یہاں پر، آپ کیسے جائیں گی؟ وہ واقعی اس کی بگڑتی حالت دیکھ پریشان ہوئے تھے۔ ذیشان ابھی انابیہ کی کال پر واپس گیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، جس وجہ سے اس کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی۔ اس میں فکر والی کیا بات ہے؟ شاہ نواز صاحب نے مسکرا کر لاپرواہی سے کہا تھا۔ شایان، انہیں گھر چھوڑاؤ۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ہی چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اشفاق صاحب، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو؟ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے مسکرا کر انادل کی طرف دیکھا تھا۔ اس پر انادل نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بیٹا بہت شریف لڑکا ہے، آپ اعتبار کر سکتی ہے، اشفاق صاحب نے آہستگی سے انادل کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ جی، کچھ زیادہ ہی شریف ہے۔ وہ کہنا تو یہی چاہتی تھی، مگر زبان نے بالکل ساتھ نہ دیا تھا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو میڈم، یقین کریں صحیح سلامت گھر پہنچا دوں گا۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ اسے بہت کچھ جتا گیا تھا۔ بوجھل قدموں سے وہ شایان کے پیچھے چلتی تھی۔ حیرت اس اشفاق صاحب پر ہوئی تھی، جو اسے ایسے ہی کسی بھی راہ چلتے فضول انسان کے ساتھ رات کے اس پہر بھیج رہے تھے۔ ہم اس گاڑی میں جائیں گے۔ انادل کی بات پر شایان نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ گاڑی کی چابی ہے تمہارے پاس؟ اس عجیب و غریب سوال پر شایان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اور اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنے کوٹ کی جیب سے چابی نکال کر انادل کے سامنے لہرائی تھی۔ اس کے ہاتھ سے فوراً چابی جھپٹتے انادل بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی، اور شایان کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ گاڑی اڑا لے گئی تھی۔ ارے، اس کے سمجھنے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری گاڑی؟ شایان نے دانت پیسے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں بتائیے گا ضرور۔ تو چلیے ہم اس ناول کو اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔